پاکستان میں جمہوریت کے نام پہ جرنیل گردی کو دوام دیا، اسٹیبلشمنٹ کے نام پہ نان ڈیموکریٹک ایکٹرز کو پاکستان کے حقیقی حکمران بنایا۔ او بھائی کیا کام ہے آپ کا؟ یہ حق کے حکمرانی پاکستانیوں آپ کا ہے، نہ یہ کسی تانے دار کا ہے، نہ یہ کسی منصف کا ہے، نہ یہ کسی جرنیل کا ہے، اور نہ یہ کسی بیوروکریٹ کا ہے۔ تو جو یہ جو میں نے گنوائے یہ سب پاکستانیوں، یہ آپ کے ملازم ہیں، یہ ریاست پاکستان کے ملازمین ہیں، یہ آپ کے حاکم نہیں ہے۔ پیغام پاکستان اور پاکستان کی دھرتی میں سے پیدا جو بھی انسان ہے، مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، یا پاکستانی ہے، سب کے لیے 2 سالوں سے یا 2.5 سالوں سے ہم پاکستان میں ایک ایسا نظام دیکھ رہے ہیں جو پہلے 76 سالوں میں کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ نظام جو دھوکے پر، فریب پہ، غنڈہ گردی پر اور بدماشی کے زور پہ قائم کیا گیا ہے۔ میں قسماً کہتا ہوں کہ لاقانونیت اس کی بنیاد ہے، مافیا اس کی آرکیٹیکٹ ہے، ظلم اس کا طریقہ ہے، اور جبر، فساد، فتنہ، انتشار، دھمکی اور بلیک میلنگ اس کے ہتھیار ہیں۔ یہ وہ نظام ہے جس نے پاکستان کو مغلوب کیا ہوا ہے اور جس کے خلاف قیدی 804 اٹھا، یہ نعرہ اٹھا کے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب وہ جنگ لڑ رہا تھا آپ کی، پاکستانیوں آپ کی، تو وہ توقع کر رہا تھا کہ جس قوم کو وہ غیور سمجھتا ہے اور جس کی وہ جنگ لڑ رہا ہے، وہ اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے۔ میں خان کا وکیل رہا ہوں، روز اول سے ان کے ساتھ تھا اور آج تک ان کو سنتے ہیں۔ پاکستانیوں، کبھی بھی عمران خان نے پاکستانیوں کی بے رخی یا پاکستانیوں کی ان کی امیدوں پہ پورا نہ اترنے کا گلہ کبھی نہیں کیا ہے۔ کبھی اس نے یہ نہیں کہا ہے کہ میرے ساتھ ان ڈیتھ سیلوں میں کیا کیا مظالم نہ بڑھتے گئے۔ ایک آخری دفعہ انہوں نے کہا کہ 10 دن تاریخ سیل میں رکھا، تنے تنہا، ابھی یہ گزشتہ 20 ایام قبل، اور یہ وہ شخص ہے۔ میں آپ کو پاکستانیوں سن لو، جب بھی جاتے ہیں وہ کہتا ہے لوگوں کو بتا دو کہ ڈیل نہیں ہوگی، خان نہیں جھکے گا۔ یہ مصلحتوں کی سیاست نے، وقتی تقاضوں کی سیاست نے پاکستان میں جمہوریت کے نام پہ جرنیل گردی کو دوام دیا، اسٹیبلشمنٹ کے نام پہ نان ڈیموکریٹک ایکٹرز کو پاکستان کے حقیقی حکمران بنایا۔ او بھائی کیا کام ہے آپ کا؟ یہ حق کے حکمرانی پاکستانیوں آپ کا ہے، نہ یہ کسی تانے دار کا ہے، نہ یہ کسی منصف کا ہے، نہ یہ کسی جرنیل کا ہے، اور نہ یہ کسی بیوروکریٹ کا ہے۔ تو جو جدید نمبر 804
جو یہ جو میں نے گنوائے یہ سب پاکستانیوں یہ آپ کے ملازم ہیں، یہ ریاست پاکستان کے ملازمین ہیں، یہ آپ کے حاکم نہیں ہے۔ یہی تو تفریق ہے خیبر پختونخوا کے لوگوں کہ آج بھی ہمارے خیبر پختونخوا کے اقدار، ہمارے ویلیوز، ہمارے لوگوں کے اوصاف، ہمارے اسلاف کے اوصاف آج ہمارے درمیان اتنے برے وقت میں بھی ہمیں امید دلاتی ہے۔ ذرا خاموش ہو جائیں پاکستانیوں۔ 24 نومبر کی کال اور یا پار تو ہم تب کہتے کہ اگر 24 کو مار پڑے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آر ہو گئے، پار نہ ہو سکے۔ نہیں، یاد رکھو مار بھی پڑے گی، اور ہم ان کو کہتے ہیں مارو ہمیں، اتنا مارو کہ تمہارے دل میں ٹھنڈک آ جائے، کیونکہ ہمارا بہت بڑا قصور ہے، اور وہ قصور ہے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ اس دھرتی میں خواتین کی حرمت کی آوازیں ہوئی ہے۔ میں سوچ رہا تھا، آپ کو پتہ ہے میرا تعلق لکی مروت سے ہے، اور میرا ضلع بدامنی کا بھی شکار ہے، اور پسماندگی میں بھی ہم سمجھتے تھے کہ ہم نے نمبر لیا ہوا ہے، لیکن ہم ابتاباد کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ ابتاباد بڑا ترقی یافتہ ہے، بڑا کام کیا ہے وہاں حکومتوں نے اور عوامی نمائندوں نے۔ آج جس روڈ پر میں آیا ہوں تو میں شکر کر رہا ہوں کہ لکی مروت کا باشندہ ہوں۔ اب یقین کریں یہ آپ کا علاقہ لکی مروت سے بھی پسماندہ ہے۔ یہ پہاڑ، یہ سبزہ، یہ خوشنما مناظر یہ کسی حکومت کے، کسی نمائندے کے، کسی لیڈر کے دیے ہوئے نہیں ہے، یہ تو اللہ نے دیا ہے۔ اور جس لیڈر نے خواب دیکھا تھا کہ پاکستانیوں درخت لگاؤ، اس کا مذاق اڑایا گیا کہ یہ کیا بول رہا ہے، بلین ٹری سونامی کی باتیں کرتا تھا، آج سموک سے آپ کی چیخیں نکل رہی ہے۔ اس کی بات مانتے تو نمبر کے لوگوں یہ سڑک دیکھ کے کم از کم تھوڑا سا دل کو سکون ہوا کہ ہمارے بھی ہم پلہ ہے۔ نہیں، آپ سے بہت گزرے ہوئے ہم، لیکن اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے دکھ ہوا، آپ نے بات کی کہ 11 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور ابتاباد سے تو کئی وزیر اعلیٰ بھی گزرے، وزراء تو ہر دور میں رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، اگر کوئی غلط فیصلہ جو ہے ماضی کا، اس پہ ڈٹ جانا بے وقوفوں کی اور جاہلوں کی نشانی ہوتی ہے۔ ہماری تو بیماری یہی ہے جس کی وجہ سے پارٹی میں بیمار پڑتی ہے کہ بھائی زبان جو ہے وہ رکتی ہی نہیں ہے۔ ہم کبھی بھی پسماندگی کو ترقی نہیں کہہ سکتے، دھوکے کو حقیقت نہیں کہہ سکتے، اور اگر ماضی میں کوئی ناکامیاں رہی ہیں تو ان کو اون کرنا ہے، ہم نے ماننا ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے تیسری دفعہ پی ٹی آئی پہ اعتماد کیا ہے، حق بنتا ہے کہ پی ٹی آئی اس ٹائم ڈیلیور کرے جہاں سڑکیں، بدامنی، پسماندگی اور یہ انحطاط کا یہ دورہ ہو، تو اس ٹائم تیسری دفعہ موجودہ حکومت نے اگر خیبر پختونخوا کے عوام کا حق ان کو نہیں دیا تو یاد رکھے، خان کے لیے، عمران خان کے لیے تو ووٹ خیبر پختونخوا
حق کے لوگوں نے قربان کیا اور تیسری دفعہ دیا. یاد رکھو کارکردگی کی بنیاد پہ اگر ووٹ دیتے تو کبھی پی ٹی آئی کی حکومت آج نہ بنتی. ہماری ایسی کارکردگی نہیں تھی کہ جس میں ہم فخر سے سینہ تان کے چل سکے.